یہ آج ہم حروف تہجی سے شروع کر رہے ہیں، جس کا پہلا حرف ہے الف، بے پے تے ٹے سے۔ ہندی میں بھی لکھا ہے الف بے پے تے ٹے سے۔ یہ حروف تہجی کا حرف ہے اور شروع کا ہے۔ یہ آپ اس میں دیکھیں، الف جو ہے یہ ایک لاٹھی کی طرح ہے، ڈنڈا کی طرح ہے، اس کی اور کوئی شکل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بے پے تے ٹے سے۔ یہ بے پے تے ٹے سے اردو میں ہے اور عربی میں اتنا نہیں ہوتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے۔ یہ ہے الف بے پے تے ٹے سے۔ بے میں نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، پے میں نیچے 3 نقطہ ہوتا ہے، تے میں اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے اور ٹے میں اوپر چھوٹا سا ٹو کے شکل کا ہوتا ہے اور سے میں 3 نقطہ ہوتا ہے۔ یہ شکل میں سب ایک ہے، لیکن نقطہ کے وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ شکل میں سب ایک ہے اور نقطہ کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے، نام اس کا بدلتا ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے ہم الف بے پے تے ٹے سے۔ الف بے پے تے ٹے سے، بے پے تے ٹے سے۔ جب آپ اردو پڑھیں گے تو یہ جو حروف ہیں بے پے تے ٹے سے، اس کی شکل بدل جائے گی۔ جیسے یہ سب بے کا وہ شکل ہے جب آپ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملائیں گے، اور جب ملائیں گے تو یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں بے کا مکمل شکل یا حرف، یہ آخر میں جب بھی آئے گا تو پورے شکل میں آئے گا۔ یہ آپ فرق سمجھ لیجئے۔ حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آخر میں جب آئے گا تو وہ پورا آئے گا، اور اس کے پہلے اس میں جو آ کے ملے گا، اس کا جو ملانے والا شکل ہے وہی آ کر کے ملے گا۔ جیسے آپ دیکھیے، جیسے اوپر سے نیچے تک یہ 5 شکل آپ کے سامنے لایا ہے، سمجھا؟ اب دیکھیے اس کو آپ ملائیے۔ جیسے بے الف، یہ بے ہے، یہ بے ہوگا، یہ بے جیم ہوگا، یہ بے سین ہوگا، یہ بے یہ ہوگا۔ اس طرح سے یہ ملے گا۔ اب آپ دیکھیے، بے ملانے والا شکل بے میں ملا ہے اور آخر میں جو بے ہے وہ مکمل ہے۔ جیم آخر میں ہے وہ مکمل ہے، سین آخر میں ہے وہ مکمل ہے، یہ آخر میں ہے وہ مکمل ہے، اور اس کے پہلے جو بھی شکل ہے وہ ملا ہوا شکل ہے، ملانے والا شکل ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، بے پے تے ٹے سے، 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 بے پے تے ٹے سے۔ بے الف، یاد رکھیے الف بے پے تے ٹے سے۔
الف بے پے تے ٹے سے 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 الف بے پے تے ٹے سے۔ اب ملانے والے شکل کو دیکھیے، بے کو الف میں ملایا، بے الف، پھر نیچے جو اس کے بے ہے دیکھیے کس شکل کا ہے، وہ بے میں ملایا ہے اور وہ بے میں ہی ملے گا۔ پھر بے ہے، بے کو جی میں ملایا، بے کو سین میں ملایا، بے کو یہ میں ملایا۔ الف بے پے تے ٹے سے 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 الف بے پے تے ٹے سے۔ ہندی میں بھی لکھا تاکہ آپ ہندی کی مدد سے اردو کو جان جائیں۔ الف بے پے تے ٹے سے 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 الف بے پے تے ٹے سے۔ یہ ہے ہندی کی مدد سے اردو کو جاننا، اور یہ ہے حروف تہجی کا حل، سمجھا، جو بالکل آسان ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بے کی شکل کا 5 حروف ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے نیچے کتنے حروف ہوتے ہیں اور اوپر کتنا نقطہ ہوتا ہے اور اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں۔ بے کے نیچے 1 نقطہ،
पे के नीचे 3 नुक्ता, पे के ऊपर, पे में ऊपर 2 नुक्ता, टे में तो के शक्ल का और से में ऊपर 3 नुक्ता होता है। अलीफ बे पे ते टे से, 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 अलीफ बे पे ते टे से। बे के शक्ल को देखिए आप, बे के शक्ल को आप देखिए, कई शक्ल है, 5 शक्ल है। ये बे है, ये मिलाने वाला शक्ल है जो दूसरे हर्फ में जाके मिलेगा। जैसा कि आपको मिसाल दे करके भी बताया है। देखिए, बे अलीफ में मिला हुआ है, बे में मिला हुआ है, बे जी में मिला हुआ है, बे सीन में मिला हुआ है, बे ये में मिला हुआ है। यहाँ तो एक बात और याद रखिए, बे पे ते टे से, ये 5 हरूफ हैं, 5 हरूफ का यही शक्ल है। मिलाने वाला जो शक्ल है, ये 5 का यही शक्ल है। पे का अलग से, ते का अलग से नहीं है, ये 5 का यही शक्ल है। ये है अलीफ बे पे ते टे से, 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 अलीफ बे पे ते टे से। बे मिलाने वाला शक्ल है, समझा? बे मिलाने वाला शक्ल है। जैसे देखिए, ये बे अलीफ मिलाया है, लेकिन दाल में अगर बे मिलाएंगे तो वही बे मिलेगा आके। जैसे ये है बे दाल, वही आके मिलेगा। जैसे रे में मिलाएंगे तो यही बे मिलेगा, समझा? जैसे बेचे है, बे हे में मिलाएंगे तो यही मिलेगा, बे साद में मिलेगा तो यही मिलेगा, और ये जो है बे ये में ही मिलेगा। ये हो गया। अब ये बे दाल में मिला, बे रे, बे है, बे साद, यही बे वाव में भी मिलेगा। जैसे काफ में मिलेगा, तो में मिलेगा, लाम में अगर मिलेगा, अगर लाम में मिलाना चाहते हैं तो ये बे मिलेगा। ये हुआ। नून में मिलाएंगे तो यही मिलेगा, समझा? मीम में मिलाएंगे तो ये बे मिलेगा, समझा? बे तो में मिलाएंगे तो यही मिलेगा, बे वाव में मिलाएंगे तो यही मिलेगा। तो इस तरह से ये मिलाने वाला शक्ल है जो अपने अपने जगह पर जाके मिलेगा। तो आप याद रखिए, अलीफ बे पे ते टे से, 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 अलीफ बे पे
تے ٹے سے الف بے پے 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 تے ٹے سے ہندی میں لکھا ہے الف بے پے تے ٹے سے 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 اسی کو بے کو الف میں ملایا، بے کو بے میں ملایا، بے کو جیم میں ملایا اپنے شکل کے اعتبار سے بے سی میں ملا پھر یہ میں ملا، پھر دوسرے حرف میں ملا کے آپ کو دکھایا بے کو دال میں ملائیں گے جو پہلا شکل ہوگا، بے کو لام میں ملائیں گے پہلا شکل، بے کو نون میں ملائیں گے پہلا شکل، بے کو بے میں ملایا تھا اب بے میں کو رے میں ملایا، سمجھا؟ اب بے جیم، بے سات، بے میم، بے تو، بے باؤ، اب اس طرح سے اس بے کو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے کیسے کیا ملانا ہے ہم کو، کہاں ملانا ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ یہ ملانا، یہ ملانے کے لیے جو ہے یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے، یاد رکھنا ضروری ہے، بے پے تے ٹے سے الف 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 بے پے تے ٹے سے ہندی میں بھی ہے الف بے پے تے ٹے سے۔ اب اس کو ہم مٹاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ہم دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بے پے تے ٹے سے میں کس چیز کا فرق ہے۔ اب دیکھیے بے کو جب ہم لکھتے ہیں پہلے یہاں کا پنسل رکھیں ایسے، یہ اس کو تقسیم کریں گے ہم، یہ
یہ ہے، یہ ایک نقطہ ہے، جس کو ہندی میں اس طرح سے لکھیں گے۔ دیکھیے اس بے کو دیکھیے، اس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ بے ہے، بے میں ایک نقطہ ہے، یہ لکھنا آسان ہے۔ دیکھیے پھر سے دیکھیے آپ، یہ اوپر سے لائیں گے اس طرح سے، پھر اس طرح سے ایسے اوپر سے اس طرح لائیں گے، اوپر سے اس طرح لائیں گے، اوپر سے اس طرح لائیں گے، اوپر سے اس طرح لائیں گے۔ یہ ہے بے، یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے سے لکھیں گے اور تو آپ کو بہت آسانی لگے گی۔ تو اس طرح سے ہم لکھتے ہیں بے۔ بے کو بے، یہ اوپر کا بے ہوا، یہ پے ہو گیا، تین نقطہ، یہ اوپر دو نقطہ ٹے، یہ تو کے شکل کا ٹے، یہ اوپر تین نقطہ سے۔ اس طرح سے الف بے پے تے ٹے سے، الف بے پے تے ٹے سے، الف بے پے تے ٹے سے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ لکھا جاتا ہے۔ جب آپ لکھیں گے تبھی سمجھ میں بات آئے گی۔ پھر سے لکھتے ہیں، الف ہو گیا، یہ بے ہو گیا، یہ تے ہو گیا، یہ تے ہو گیا، یہ تے ہو گیا، یہ سے ہو گیا۔ اس کو ہندی میں لکھیں گے اس طرح سے، سے تے تے یہ ہو گیا پے، یہ ہو گیا بے، یہ ہو گیا الف۔ سمجھا؟ اب جو ہے یہ ہو گیا الف بے پے تے ٹے سے، الف بے پے تے ٹے سے، الف بے پے تے ٹے سے۔ اب ملانے والا شکل اس کا دیکھیے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ یہ ہے ملانے والا شکل۔ جیسے بے لام بے رے بے میم بے صاد بے یہ، بے لام بے رے بے میم بے صاد بے یہ۔ تو اس طرح سے یہ ملے گا، اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو پھر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اور بھی کہاں اس کو ملانا ہے۔ جیسے بے کو الف میں ملائیں گے تو اوپر والا سبق بھی ملانا پڑے گا۔ جیسے آپ دیکھیے، آپ لکھتے ہیں بے لام الف، سمجھا نا؟ یہ لکھتے ہیں بے بے، یہ لکھتے ہیں بے جی، یہ لکھتے ہیں بے سی، یہ لکھتے ہیں بے یہ۔ تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ الف بے پے تے
टे से, अलीफ बे पे ते 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 टे से, अलीफ बे पे अलीफ बे पे ते टे से, 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 अलीफ बे पे ते टे से। ये हिंदी में इसलिए लिखा है कि अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी की मदद से आप उर्दू को समझ सकते हैं। जैसे लाठी की शक्ल का है तो आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में देखिए अलीफ लिखा है तो आप ये समझ जाएंगे कि ऊपर जो शक्ल है वो अलीफ कहलाता है। ये आसानी आपकी हो जाएगी, इसीलिए लिखा है। जैसे बे है, हिंदी में बे लिखा हुआ है। अब ये देख लेंगे आप कि ऊपर जो बे लिखा हुआ है ये शक्ल है बे का, ये शक्ल है बे का, उसको उर्दू में बे बोलते हैं। पे है, पे में 3 नुक्ता है तो आप समझ जाएंगे कि उर्दू में पे होता है और इसमें नीचे 3। इसके बाद ते लिखे हैं तो आप ये समझ जाएंगे उर्दू का एक हरफ होता है ते, जिसके ऊपर 2 होता है। इसके बाद आप ये समझेंगे एक होता है टे, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है ऊपर तो की शक्ल का होता है। इसके बाद लिखा हुआ है हिंदी में से, तो आप ये जान जाएंगे कि उर्दू में इस शक्ल का जो होता है उससे कहलाता है और उसमें ऊपर 3 नुक्ता भी होता है। तो याद आपको रखना पड़ेगा। और अब आप समझ भी गए होंगे, आपको हर तरह से हम समझा दिया जहाँ तक मुमकिन था मेरे लिए। अलीफ बे पे ते टे से, 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 अलीफ बे पे ते टे से। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे।
اور آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیے اس کو پھر سے لکھنے کا مشق ضروری ہے۔ جیسے ہم لکھیں گے بے نون، بے نون لکھیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے، بے دال لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، سمجھا؟ اس طرح سے لکھیں گے۔ اب جیسے بے لکھتے ہیں تو اس طرح سے لکھتے ہیں، بے رے لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، سمجھا؟ بے ہے لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، یہ ہے۔ اب جیسے بے چے لکھتے ہیں اس طرح سے، بے میم لکھتے ہیں اس طرح سے، اور بے تو لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، بے عین لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، بے یہ لکھیں گے اس طرح سے لکھیں گے۔ یہ اب آپ، میرا خیال ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس حرف کو کس حرف میں ملانا ہے اور کس طرح سے لکھیں گے، یہ یاد رکھیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، 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 الف، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ ملانے والا شکل دیکھیے آپ، بے کتنے شکل کا ہے؟ 5 شکل کا آپ کے سامنے ہے، اور یہ پانچوں شکل کا استعمال بھی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھا؟ 5 شکل ہے اور پانچوں شکل کا استعمال ہے، 5 شکل ہے، پانچوں شکل کا استعمال ہے، 5 شکل ہے، پانچوں شکل کا استعمال ہے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، 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 الف، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ یہ ہو گیا بے کا شکل۔ آپ دیکھیے چاند کی طرح بنا ہوا ہے پہلا، دوسرا دیکھیے وہ بھی چاند کی طرح ہے لیکن آخر میں آ کے تھوڑا نیچے آ گیا ہے، اور تیسرا شکل جو ہے وہ ترچھا ہے، چوتھا دیکھیے اوپر سے آیا تھوڑا مڑ گیا ہے، اور پانچواں دیکھیے یہ بالکل چاند کی طرح بنا ہوا ہے ترچھا، جیسا لگتا ہے کہ 1 تاریخ کا چاند ہے اور اس کے نیچے 1 نقطہ ہے۔ اب اگر پل لکھنا ہوگا تو صرف نقطہ بڑھا دیں،
پر لکھنا ہوگا تو نقطہ بنا دیں، تم لکھنا ہوگا تو اوپر نقطہ دے دیں گے، سمجھا؟ بے ساتھ ہے اور بھی کچھ لکھیں گے تو سمجھے گا، پے یہ ہے، پے یہ، تو اس طرح سے ملے گا، الف بے پے تے ٹے سے، 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 بے لام بے رے بے می بے سات بے، یہ ملانے والے شکل کو آپ کے اس میں ملا کے ہم دکھلایا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے ٹے سے۔ تو اب اس کو مٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے تاکہ آپ دیکھیں کہ لکھا کیسے جاتا ہے، اور لکھنے کا مشق بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ اس کو بغور دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ سے کہیں سمجھ میں بات آپ کی نہیں آئے تو اس کو آپ بولیں گے، جیسے الف بے، یہاں اس طرح سے ہوا، پھر یہاں سے اس طرح ہوا، پھر یہاں سے اس طرح ہوا، پھر یہاں یہی ہوگا، یہاں یہی ہوگا، یہاں یہی ہوگا، یہاں یہی ہوگا، سمجھا؟ ہندی میں ہوگا یہ، اس کے بعد ہوگا یہ، اس کے بعد ہوگا یہ، اس کے بعد ہوگا یہ،
یہ اب بالکل صاف صاف آپ کو لکھ کر کے ہم بتایا. اب اس کو دیکھیے آپ، جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ملانے والا شکل ہے، 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 یہ ملانے والا شکل ہے. اس کو جیسے ہم بتایا آپ کو، یہ ہوا، یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. تو اس طرح سے یہ سب حرف اپنے آپ دوسرے حرف میں جا کے ملے گا. یہ ہے ری، بے، پے، تے، ٹے، سے. ری، بے، پے، تے، ٹے، سے. الف، 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 بے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے. 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 یہ ہو گیا الف، بے، پے، تے، ٹے، سے. ملانے والے شکل کو دیکھیے، 5 شکل کا ہے آپ کے سامنے. بے، 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 پانچوں کا 5 شکل ہے. اور کہاں جا کے ملے گا یہ وہ بھی آپ کے سامنے ملا کے ہم دکھلایا ہے. سمجھا؟ آپ کے سامنے ملا ہوا دکھلایا آپ کو. تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے کہ ملانے والا شکل اس طرح سے ملتا ہے اور ملتا رہے گا. اب آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اسی ملانے والے شکل سے سابقہ پڑے گا.
اور یہ مکمل جو حرف ہے یہ صرف آخر میں آئے گا. آخر میں آئے گا، یہ ملا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور اکیلا بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں بے لام ملا ہوا ہے، لام مکمل ہے. بے ملا ہوا ہے، بے مکمل ہے. بے میم ملا ہوا ہے، میم مکمل ہے. بے صاد ملا ہوا ہے، صاد مکمل ہے. بے یہ ملا ہوا ہے، یہ مکمل ہے. تو اس طرح سے الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف ہندی میں لکھا الف بے پے تے ٹے سے. پھر ملانے والا شکل دیکھ رہے ہیں آپ، بے یہ سب شکل ہے ملانے والا، اور آپ کو ملا کے بھی بتایا ہے، یہ ملا کے بھی بتایا ہے تاکہ آپ عملاً جان جائیں. الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے ٹے سے. تو اس طرح سے آپ، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اب آپ لکھ سکتے ہیں. تو جتنا آپ کو ہم بتا رہے ہیں اتنا پورا مشق کیجیے. آپ پورا مشق کریں گے تب آپ کو آ جائے گا. الف
بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے الف الف بے پے تے ٹے سے 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 تو آپ یاد رکھیں گے یہ 6 حروف ہیں آپ کے پاس. ایک الف ہے جو لاٹھی کی طرح ہوتا ہے، اس کی دوسری کوئی شکل نہیں ہوتی ہے. بے پے تے ٹے سے یہ ایک شکل کا ہے، لیکن اس میں صرف نقطے کا فرق ہے. ایک نقطہ نیچے ہوگا بے کہلائے گا، 3 نقطہ نیچے ہوگا پے کہلائے گا، 2 نقطہ اوپر ہوگا تے کہلائے گا. ٹے میں تو کے شکل کا ہوگا اور سے میں اوپر 3 نقطہ ہوگا. یہی اس میں فرق ہے. یہ فرق آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. صرف یہی کہ بے کے نیچے 1 نقطہ، پے کے نیچے 3 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطہ، ٹے میں تو کے شکل کا اور سے میں اوپر 3 نقطہ. پے میں 3 نقطہ نیچے ہوگا اور سے میں 3 نقطہ اوپر ہوگا. پے میں 3 نقطہ نیچے ہوگا، سے میں 3 نقطہ اوپر ہوگا اور ٹے میں 2 کے شکل کا ہوگا، تے میں 2 نقطہ اوپر ہوگا. تو اس طرح سے الف بے پے تے ٹے 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 سے. تو اب آج کا کلاس یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر دوسرے حروف کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ اسی طرح سے آن لائن دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ 15-20 دن میں آپ کو اردو پڑھنے کے لیے آ جائے گا، اور اگر مشق کریں گے تو آپ کو لکھنے بھی آئے گا، اور آپ کو یہ محنت کرنا چاہیے. چلیے بھائی، چلیے ہو گیا. لگے نا، لگے بھائی نا.
ہاں رضوان صاحب